السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ایک چھٹی ہو گئی تو کیسا لگا آپ کو؟ کچھ لوگوں نے تو شکر کیا ہوگا کہ شکر ہے ایک چھٹی ملی، سکون کریں گے، اور کچھ لوگوں کو انتظار ہوگا لیسن کا اور بے چینی ہوگی کہ آج لیسن کیوں نہیں آیا۔ تو یہ اندر کی کیفیت ہے جو ہم اپنی جانتے ہیں، اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو مذاق کی بات ہے، چلے اب اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو آیتیں پڑھنی ہیں، آیت نمبر 78 اور 79، یہ دو آیتیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ہی آج ہمارا آدھا سپارہ بھی پورا ہو جائے گا، نصف۔ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ سب لوگوں نے سٹارٹ کیا، ہم نے یہ مل کر، اور دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا، دو آیتیں کرتے کرتے تو سپارہ جو ہے وہ ہمارا آدھا ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم چلتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن قرآن پاک ختم ہو جائے گا، اس کو ہم پورا پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک نے زندگی اور توفیق دی تو۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ لکھنا بہت ضروری ہے، ایسا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ نہ کرے کہ لکھے بغیر جو ہے وہ سبق یاد کر لیں۔ لکھنا ضروری ہے، کیونکہ لکھنے سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنا زیادہ سیکھتے ہیں۔ چلیں جی، وا اور، من ہم، من سے، ہم ان میں سے، ومن ہم اور ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، امی ان پڑھ، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، یا وہ کے لیے ہے، وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، یہاں پر الکتاب سے مراد تورات ہے، بریکٹ میں تورات لکھ لیں۔ اللہ سوائے، اللہ کا کے دو مطلب ہوتے ہیں، سوائے بھی ہوتا ہے اور مگر بھی ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی، اللہ کو بھی ان ورڈز میں آپ لکھ لیں جو آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں، جس کے ایک سے زیادہ میننگ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آئیں گے۔ تو اللہ کے دو میننگ ہیں، سوائے اور مگر۔ یہاں پر سوائے، اللہ سوائے، امانیہ آرزویں، وا اور، ان نہیں، ہم وہ، اللہ مگر، یظنون وہ گمان سے کام لیتے ہیں، یا کا میننگ ہے وہ، اور زن آپ کو اردو میں بھی پتہ ہے گمان کو کہتے ہیں، وہ گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں اللہ کے دونوں میننگ آ گئے، پہلے اللہ کا میننگ ہم نے سوائے کیا تھا، اور اسی آیت میں آگے جو اللہ آیا ہے اس کا میننگ ہم نے کیا ہے مگر۔ تو اس طرح سے اس کے دونوں میننگ اس آیت میں آ گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو ان آیا ہے، جیسے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان اگر، تو اب ان کے بعد آیت میں اگر اللہ آ جائے تو پھر اس ان کا مطلب بھی نہیں ہو جاتا ہے، جیسے کہ ماں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہم نے اس کا مطلب نہیں لکھنا ہے۔ لیکن اگر کسی آیت میں ان یا ماں کے بعد اللہ آ جائے گا تو پھر ان دونوں کا میننگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھ لیں۔ چلیں، فویل، یہ دو لفظ ہیں، فا
تو، فا کے بھی 3-4 مطلب ہیں، تو، سو، پس، جو بھی لگا لیں آپ. فا تو، ویلن خرابی ہے یا ہلاکت ہے. للذین لام زیر لی کے لیے، اور الذین وہ لوگ جو، للذین ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، یا کا میننگ ہے وہ، اور کتبہ لکھنا، وہ لکھتے ہیں. الکتاب کتاب، بِأَیْدِیہم با ساتھ، یہ اس کے 3 پارٹس کریں، با ساتھ، ایدی ہاتھ، اور ہم اپنے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، یا کا میننگ ہے وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، اندی پاس، اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشترو، اور کیوں کہتے ہیں لیشترو، لی تاکہ، یہاں پر لام زیر لی کا مطلب تاکہ ہوگا. لام کے بھی 3-4 میننگز آپ کو لکھوائے ہیں، کے لیے، تاکہ، واسطے، البتہ. یہ لکھ لیجئے، کے لیے، تاکہ، واسطے، البتہ. ان میں سے کوئی سا بھی لفظ جو ہے وہ آئے گا. اب یہاں پر لام کا میننگ آئے گا تاکہ. یشترو یا وہ، اور یشترو وہ مول لیں. پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں لفظ، تاکہ وہ مول لیں یا وہ حاصل کریں. بھی با ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے، سامانن قیمت، قلیلاً تھوڑی، تھوڑی یا حقیر، جو بھی آپ لکھ لیں. فویلن فا تو، ویلن ہلاکت ہے، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ایدی ہاتھ، ہم ان کے ہاتھوں نے، و اور، ویلن ہلاکت ہے، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، یا کا میننگ ہے وہ، اور کسبہ کسب آپ کو پتہ ہے اردو کا لفظ ہے کماتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ ہماری 2 آیتیں ہو گئیں. اس کا ہم نے لفظی ترجمہ لکھا. اب تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، کن میں سے، بات کس کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی، یہود کی. تو یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہودیوں کے میں سے، امیون کچھ ان پڑھ ہیں، امی ہیں. اور وہ امی کیوں ہیں، لا یعلمون الکتابہ
کہ وہ اپنی کتاب یعنی تورات کو نہیں جانتے، الا سوائے امانیہ آرزوؤں کے، وَإِن اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، عام گروہ جو ان کی عام پبلک ہے، عام عوام ہے، ان کے بارے میں کہ وہ جو ہیں وہ امی ہیں، وہ ان پڑھ ہیں اور وہ اپنی کتاب کو نہیں جانتے، کیونکہ ان کی کتاب کون سی تھی؟ تورات۔ تو تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، اور یہود جو تھے ان کو زیادہ تر نہیں آتی تھی یہ زبان، تو وہ اپنی کتاب کو نہیں جانتے تھے۔ شاید وہ اس کی تلاوت اسی طریقے سے کرتے ہوں گے جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے میننگز ان کو نہیں پتا ہوتے تھے، تو ان کو اپنی کتاب کا علم نہیں تھا، اور اللہ پاک نے ان کو کیا کہا کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ جاہل ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، اگر ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، تو پھر ہم ان پڑھ ہیں، چاہے ہم PhD ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز یہاں سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان میں سے جو عام یہود تھے، عام پبلک تھی، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ان پڑھ تھے وہ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس چند آرزویں تھیں۔ آرزوؤں سے کیا مراد ہے؟ جھوٹے سچے قصے بنائے ہوئے تھے، ٹونے ٹوٹکے بنائے ہوئے تھے، سستی نجات کے طریقے بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس بنائے ہوئے تھے، یعنی جو ان کے ہاں چلا آ رہا تھا کہ جی یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یا پھر یہ تھا کہ ان کو یہ گمان تھا کہ ہم تو بہت اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور اللہ پاک جو ہیں وہ ہمیں سزا نہیں دیں گے، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، آگ ہمیں جہنم کی چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی صحیح تو ہم آگ میں تھوڑے سے عرصے کے لیے ڈالے جائیں گے، بس اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصے ہم نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد اللہ پاک ہمیں جہنم سے نکال دیں گے۔ تو یہ سب انہوں نے، ان کی آرزویں تھیں، ان کے گمان تھے، اللہ پاک کہتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ ان کے گمان ہیں۔ اور یہاں سے ہم اپنے لیے بھی دیکھیں، کیونکہ قرآن آئینہ ہے اور آئینے میں ہم نے خود کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم بھی تو اپنی کتاب کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی یہی کچھ کرتے ہیں۔ ہماری کتاب عربی میں ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، تو ہم اس کو پڑھتے ضرور ہیں، تلاوت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے ریڈنگ کے مارکس تو لے لیتے ہیں، مگر ہدایت تو اخذ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ تو اس حساب سے تو ہم بھی ان پڑھ ہیں، جس کو قرآن نہیں آتا وہ ان پڑھ ہے۔ خالی ریڈنگ کر لینے سے تو کام نہیں چلتا، خالی تلاوت سے تو کام نہیں چلتا۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح ان کے گمان تھے، ان کی آرزوئیں تھیں، ہم نے بھی ہمارے بھی گمان ہیں، ٹونے ٹوٹ کے بنے ہوئے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اسی پہ ہم خوش ہیں۔ ہماری بکس ہیں، اس میں کچھ قصے کہانیاں لکھے ہوتے ہیں، بس وہ قصے کہانیاں پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے اوپر سر جھومتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں پر کوئی ایسا آواز ہو رہا ہو جہاں پر اس طرح کی قصے کہانیاں بتائے جا رہے ہیں، تو لوگ کتنے انجوائے کرتے ہیں اور بڑا ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو وہاں پر لوگ بہت کم آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا سستی نجات کے طریقے، شارٹ کٹس، اس سے دین نہیں آتا، اس سے آپ کی نجات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہم نے کچھ پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو جنت کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی عمل کہ جس عمل پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اس عمل پر تمہیں جنت ملے گی، آپ سمجھ لیں کہ وہ عمل آسان نہیں ہے، وہ بڑا مشکل عمل ہے۔ چھوٹے موٹے عمل پہ جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت کی قیمت صبر ہے، جنت کی کنجی صبر ہے، اور صبر بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں جنت چاہیے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا پڑے گا، جیسے کہ اب ہم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور سیکھ رہے ہیں اس کو،
یہ ایک علم ہے اور اس کو ایک علم کے طور پر ہی ہم نے سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، کیونکہ ہم باقی تمام دنیا کے علوم کے لیے تو محنت کرتے ہیں لیکن قرآن سکھانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے، تو اس لیے اس کی بھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ سے نجات نہیں ملے گی۔ آگے چلیں، آگے کیا ہے؟ فوائل، سو خرابی ہے، للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کن لوگوں کے لیے خرابی یا ہلاکت ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ویل جو ہے اس کا مطلب ہلاکت یا خرابی بھی ہے، اور جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے کہ جس سے جہنم نے خود پناہ مانگی ہے، یعنی کہ اس قدر وہ سخت ہولناک قسم کی جہنم کی وادی ہے۔ تو لفظ آیا ہے ویل کا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ خود کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ یہود کے علماء کے لیے ہے، پہلی آیت جو تھی وہ عوام کے لیے تھی، یہ علماء کے لیے آئی ہے کہ جو یہود کے علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بلکہ اس تورات کی جو تفسیر اور جو فتوے اس کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ لے یشترو، تاکہ وہ حاصل کریں بہی، اس سے ثمنن قلیلا، حقیر سی رقم، تھوڑی سی قیمت۔ فویل، پس خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں جو کتبت انہوں نے کتبت ایدیہم لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں جو یکسبون انہوں نے کمایا، وہ کماتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود سے لوگوں کی مرضی کے مطابق خوش کرنے کے لیے ان کو وہ اپنے پاس سے فتوے دے دیا کرتے تھے، اب اپنے تورات کے جو احکامات تھے ان کو توڑ موڑ دیتے تھے، ان کو بدل دیتے تھے، اور کس لیے؟ تھوڑی سی قیمت پہ، تھوڑی سی رشوت لے کر فیصلہ حق میں دے دیا کہ جی ٹھیک ہے، تورات میں یہ لکھا ہے لہٰذا آپ ہمیں اتنے پیسے دیں تو ہم اس فیصلے کو بدل کر آپ کو ایک ایسا فتویٰ دے دیں گے جو آپ کے حق میں جائے گا۔ اس طرح کے کام وہ کرتے تھے، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرابی اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ لکھتے ہیں اور جو وہ یہ سب کچھ لکھ کے کماتے ہیں اس میں بھی۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں اتنے فرقے بن چکے ہیں، اگر ہم دیوبندی ہیں تو ہم اپنے دیوبند کے علماء کے پاس جائیں گے، جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے ہم اسی کو صحیح مانیں گے، باقی سب کو غلط مانیں گے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو۔ اگر ہم بریلوی ہیں تو ہم بریلوی علماء کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، جو کچھ وہ بتائیں گے ہم کہیں گے جی وہ بالکل ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے ہم ان پہ ٹرسٹ کریں گے، اور ہم اپنے مائنڈ کو کھلا نہیں رکھتے، ہم یہ اسٹڈی نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو، میں تحقیق تو کروں، ہم بھی تحقیق نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں اگر زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی بات ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہمیں اگر قرآن ہم نے پڑھا ہوگا، ہمیں آتا ہوگا، تو ہم خود سے اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم خود نہیں بھی پہنچ سکتے، ہم کسی عالم کے پاس بھی جاتے ہیں، تب بھی ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جو دو باتیں میرے سامنے رکھی گئی ہیں ان میں سے صحیح کون سی ہے قرآن کے مطابق۔ تو ہر بات کو، ہر عمل کو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آج کے دور میں یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اس مسئلے کے اتنے حل نظر آتے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ مختلف رائے ہمیں دیتے ہیں، اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔
صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اگر ہم قرآن کو خود پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں بہت مدد ملے گی، کیونکہ قرآن کو فرقان کہا گیا، اور فرقان کا میننگ ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والا، صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دینے والا. تو اس سے پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے اس قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے تو اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں کہ ہم اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں، اور پھر اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں استقامت دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں، اور پھر یہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو کچھ بھی بولا اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی حضور توبہ کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.